وہ علم جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو ریت کے ڈھیر کی طرح بیکار ہے۔ علم اور عمل کی آمیزش سود مند ہوتی ہے۔ جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ طالب چاہے چست ہو یا سست ہو، اگر اس میں طلب صادق ہے تو وہ اسے ضرور پا لے گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی معذوریوں کو نظر انداز کر کے خلوص سے طلب کی جستجو میں لگ جائے اور طلب کے جس قدر بھی طریقے ہوں ان کو اختیار کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا یوسف علیہ السلام کی تلاش میں لگ جاؤ اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو۔ اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی پڑ جائے تو آمادہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ خود کو مادی زندگی کی جیل سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں جھوٹے احساس کو ختم کر دیں۔ عقل مند آدمی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس مشعل ہوگی اور وہ قافلے کا رہنما اور پیشوا ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے جان، اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اس سے دوزخ بھی لرزتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے جسم بوڑھے لیکن ہمت جوان ہوتی ہے۔ لوگوں کا ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر حاسد یہ جان لیں کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے جسموں کے اجزاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کے مظہر ہیں۔ چونکہ وہ اخلاق کے خداوندی حاصل کر چکے ہیں اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالاتر ہیں۔ جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے۔ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ہے جسے عقل نہ سمجھ سکے۔ کاملین کے گستاخ کبھی جرات نہ کریں اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ بے وقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے جو کہ حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے۔ اولیاء کرام کے دل کو ستانا قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ گستاخوں کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے اور ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر کسی پر خدائی گرفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گرفت نہ ہوگی۔